الحمد للہ وحدہ لا شریک لہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعد۔ بات چل رہی تھی صفات باری تعالیٰ کے بارے میں۔ عنوان کیا تھا؟ توحید باری تعالیٰ۔ اس میں تین باتیں قابل فہم تھی۔ نمبر ایک ذات باری تعالیٰ، نمبر دو صفات باری تعالیٰ، نمبر تین اسماء باری تعالیٰ۔ اب مسئلہ یہ چل رہا تھا استواء علی العرش کا، کہ ہمارا تو موقف ہے اللہ موجود بلا مکان ہے، جس کو سمجھانے کے لیے ہم کہتے ہیں کہ اللہ پاک ہر جگہ پہ موجود ہے، کوئی جگہ ان سے خالی نہیں ہے۔ غیر مقلدین کا موقف ہے کہ اللہ عرش پر ہے، حقیقتاً عرش پر ہیں۔ ہم کہتے ہیں یہ موقف غلط ہے۔ ان کے دلائل اور ان کے جوابات ہم دے چکے ہیں۔ اب ہم دلائل سے یہ بات ثابت کر رہے ہیں کہ اللہ عرش پہ نہیں ہے، اللہ صرف عرش پہ نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہر جگہ پر ہے، موجود بلا مکان ہے۔ اب موجود بلا مکان کو اس سے زیادہ آپ سمجھا نہیں سکتے کہ اللہ تعالیٰ کہاں پر ہے۔ عام آدمی کے دماغ میں یہ بات آپ ڈال نہیں سکتے، اس لیے ہمیں کہنا پڑتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ پر ہے۔ آیات تھی، اب احادیث سنیں۔ صحیح بخاری میں روایت موجود ہے، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبلہ کی جانب تھوک دیکھا، کسی نے تھوکا ہوا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تھوک کو صاف کیا، کھرچ دیا، اور پھر آپ نے فرمایا اذا کان، فرمایا ان احدکم اذا کان فی الصلاۃ، جب تم میں سے کوئی شخص نماز میں ہو، فإن اللہ قبل وجہہ، تو اللہ تعالیٰ اس کے سامنے ہوتے ہیں، فلا یتخمن احد قبل وجہہ فی الصلاۃ، تو وہ دوران صلاۃ قبلے کی طرف رخ کر کے نہ تھوکے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ منہ کی جانب نہ تھوکے، کیونکہ اللہ اس کے سامنے ہے۔ اب بتاؤ، جب آدمی نماز پڑھے تو منہ عرش کی طرف کرتا ہے یا کعبہ کی طرف؟ کعبہ عرش پر ہے یا زمین پر؟ زمین پر۔ اس کا معنی کہ منہ عرش کی طرف نہیں ہے، زمین ہی کے تھوڑا سا بلند حصے کی طرف ہے۔ تو یہ دعویٰ کرنا کہ اللہ تعالیٰ عرش پر ہے، یہ دعویٰ اس سے ٹوٹ جاتا ہے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ عرش پر نہیں۔ یہ جو فرمایا نا کہ اگر تم میں سے کوئی دوران صلاۃ تھوکے تو اس طرف تھوک لے، اس طرف نہ تھوکے، مطلب کیا؟ بس اوقات انسان کو دوران صلاۃ اس طرح کی تھوک آ جاتی ہے کہ بندہ اس کو سنبھال نہیں سکتا، اس کو تھوکنا ضروری ہو جاتا ہے۔ اب سب نے نہ تھوک مارے، بائیں طرف کر دے، اور اس کے لیے نماز نہیں ٹوٹے گی۔ کیوں؟ نماز تب ختم ہوتی ہے جب آدمی اپنا رخ بدلے، رخ سیدھا ہو اور چہرہ بدلے، اس سے نماز ختم نہیں ہوتی۔ بات سمجھ آ گئی نا؟ نمبر دو، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ کا معمول مبارک یہ تھا کہ جب آپ سواری پر سوار ہوتے، سفر کے لیے نکلتے، خارجن الی سفرن، تو آپ 3 مرتبہ اللہ اکبر پڑھتے، پھر آپ یہ فرماتے سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وانا الی ربنا لمنقلبون، اور یہ دعا پڑھتے اللہم نسألک فی سفرنا ھذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى اللہم هون علینا سفرنا ھذا واطوی عنا بعدنا اللہم انت الصاحب فی السفر والخلیفۃ فی الاہل۔ یہ حدیث صحیح مسلم میں موجود ہے۔ اب دیکھو، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب سواری پر تشریف فرما ہوئے، 3 مرتبہ اللہ اکبر کہا، پھر آپ نے سواری کی دعا پڑھی، پھر آپ نے سفر کی دعا پڑھی، اور سفر کی دعا میں کلمات کیا تھے؟ اللہم انت الصاحب فی السفر والخلیفۃ فی الاہل، اے اللہ آپ سفر میں ہمارے ساتھ ہیں اور گھر میں آپ ہمارے محافظ ہیں۔ تو سفر میں بھی معنی ہے، حضر میں بھی معنی ہے، صرف یہ نہیں کہ ہمارے آپ سفر کے ساتھ ہی ہیں، سفر میں بھی ہیں اور حضر ہمارے گھر میں بھی آپ ہمارے محافظ ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عرش پہ نہیں فرمایا، سفر میں بھی معنی ہے اور گھر میں بھی معنی ہے۔ ایک بات ذرا اچھی طرح سمجھ لیں،